کہ موبزان کا بیٹا اسکندریہ سے آ رہا ہے اور ان کے ساتھ 500 شخص سوار ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ شہر مربوط محاصرہ میں ہے تو اس نے لشکر چھوڑ کر صرف 2 خادموں کو ساتھ لیا ہے اور اس طرف آ رہا ہے۔ ارسطولیس نے ان کو بھیجا ہے تاکہ اپنے باپ موبزان کو نکال سکے۔ خالد رضی اللہ نے اپنے 4 قابل اعتماد ساتھیوں کو لیا اور اسکندریہ سے آنے والے راستے میں اکیلے پر بیٹھ گئے۔ جب موبزان کا لڑکا وہاں پہنچا تو حضرت خالد نے ان کو گرفتار کر لیا۔ 2 خادم بھی ساتھ تھے۔ لڑکے پر کبھی تواری تھی اور سخت ڈرا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، اگر سچ بولا تو بچ جاؤ گے ورنہ موت ہے۔ لڑکے نے جواب میں کہا، میں سچ بولوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، موبزان کا بیٹا ہوں، حاکم اسکندریہ کی طرف سے یہاں آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا، تمہارے ساتھ کوئی لشکر بھی ہے؟ لڑکے نے جواب میں کہا، 500 کا لشکر پیچھے بٹھا کر آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس شہر میں تمہارے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ لڑکے نے جواب میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے امان لینے آیا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو چوما۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھے اور تیرے باپ کو میں امان دیتا ہوں، البتہ تم ہمیں دارالامارہ تک جانے کا راستہ بتا دو۔ لڑکے نے کہا، یہ قبروں کی طرح جو کنویں بنے ہوئے ہیں، اسی کے نیچے سے ایک سرنگ اندر ہو جاتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ انتہائی خوش ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو ترتیب دے کر سرنگ میں چلنا شروع کیا۔ آگے آگے موبزان کا لڑکا ہے اور پیچھے اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشداء علی الکفار خالد رضی کی زیر نگرانی میں بے خوف و خطر جا رہے ہیں۔ جب دروازہ تک پہنچے تو اندر رینا نے آہٹ سنی۔ رینا نے جو آہٹ سنی تھی وہ آہٹ یہ تھی۔ خالد رضی خاموش ہوئے اور موبزان کے لڑکے نے آواز دی، دروازہ کھول دو۔ رینا نے دروازہ کھولا تو گلشنی محمدی کے پہلوان نے جھپٹ کر رینا کو گرفتار کر لیا۔ رینا کہنے لگی کہ اے مسلمانوں، مجھے چھوڑ دو، میں تو خود تمہارے ساتھیوں